اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریاتہ و عترتہ اجمعین۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن درس نظامی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مقامات حریری سبق نمبر 10 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اس سبق میں المقامۃ الاولی الصنعانیہ کا تیسرا پیراگراف پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ علم کی ان راہوں پر ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، استقامت اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ علامہ حریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے قلم کی روانی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ عدتنی پہنچا دیا مجھے خاتمۃ المطاف گردش کے اختتام نے۔ وہ کون سی گردش تھی؟ یعنی کہ کبھی ایک راستہ، کبھی دوسری سڑک، کبھی ایک گاؤں، کبھی ایک شہر، کبھی پہاڑ، کبھی شہر، کبھی میدان۔ تو وہ پھرتے پھراتے جو ہے نا، وہ جو گردش میں تھے، کہتے ہیں اس گردش کے خاتمے نے مجھے پہنچا دیا۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ وحدتنی، اور میری رہنمائی کی، کس نے؟ فاتحۃ الالطاف، مہربانیوں کے آغاز نے۔ یعنی جس چیز کی طلب تھی انہیں اور جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، وہ محفل ان کو مل گئی۔ ٹھیک ہے جی، اور میری رہنمائی کی فاتحۃ الالطاف، مہربانیوں کے آغاز نے۔ کس کی طرف؟ الی نادن، ایک ایسی محفل کی طرف، رحیبن، جو وسیع تھی، یعنی ایسی محفل میں پہنچا جو کہ بہت زیادہ لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ مختون، جو مشتمل تھی، علی زحام، ہجوم پر، ونحیبن، اور رونے کی آواز پر۔ یعنی اس محفل میں لوگ رو رہے تھے، ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں، سسکیاں نکل رہی تھیں، اور لوگ جو ہیں وہ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے جی، ایسی محفل تھی۔ پھر کہتے ہیں فولجت، پس میں داخل ہوا، غابۃ الجمع، مجمع کے جنگل میں یا لوگوں کے جنگل میں، غابہ کہتے ہیں جنگل کو، تو میں مجمع کے جنگل میں داخل ہو گیا۔ لأصبر، تاکہ میں جان سکوں، مجلبۃ الدمع، آنسو بہنے کی وجہ، یعنی کہ میں جان سکوں کہ یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں، کیوں پریشان ہیں۔ ٹھیک ہے، فرأیت، تو پس میں نے دیکھا، فی بحرۃ الحلقۃ، میں نے دیکھا کہ حلقے کے درمیان میں، شخصاً، ایک ایسا شخص ہے، شخت الخلقت، جو کہ ضعیف الخلقت ہے۔ تو یہ 8 جملے تھے جو آج کے سبق کے لیے ہم نے چوز کیے تھے۔ اب آئیے 2 طرح سے آج ہم علامہ حریری کے خوبصورت اسلوب کو دیکھیں گے، 2 زاویوں سے دیکھیں گے، اور مزہ آئے گا آپ کو کہ علامہ حریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قلم کو اللہ نے کتنی روانی عطا فرمائی تھی، اور الفاظ کے چناؤ کا ملکہ اللہ نے ان پر اس بارے میں، اس معاملے میں کتنا کرم فرمایا ہوا تھا۔ آپ ذرا اندازہ کریں۔ سب سے پہلے ہم گرامر کے حوالے سے چیک کرتے ہیں کہ آپ کی عبارت گرامر کے حوالے سے کتنے حسن سے سجی ہوئی ہے۔ آئیے چیک کرتے ہیں۔ حتی عدتنی خاتمۃ المطاف، اب یہاں تک کہ پہنچا دیا مجھے گردش کے خاتمے نے۔ اب خاتمۃ المطافی، خاتمۃ المطافی، یہ ہے جناب مضاف اور مضاف الیہ مل کر فاعل، یعنی اس جملے کا اختتام ہو رہا ہے فاعل پر۔ دوسرا جملہ، وحدتنی فاتحۃ الالطاف، اور میری رہنمائی کی مہربانیوں کے آغاز نے، اور مہربانیوں کے آغاز فاتحۃ الالطاف، یہ بھی فاعل بن رہا ہے۔ یعنی اس نثر کا جو دوسرا جملہ ہے، اس میں علامہ حریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انتخاب کیا ہے پہلے جملے کی طرح، اس جملے کا اختتام بھی فاعل سے ہو۔ تو فاتحۃ الالطاف، یہ کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ مل کر
فاعل بن رہے ہیں۔ تو پہلے دونوں جملے ختم ہو رہے ہیں فاعل پر، مضاف مضاف الیہ ہو کر فاعل ہونے پر ختم ہو رہے ہیں۔ دوسرے دو جملے چیک کریں، دوسرے دو جملے ختم ہو رہے ہیں جناب جر پر، الی نادن رحیبن، رحیبن مجرور ہے، محتمن علی زخامن، علی زخامن و نحیبن۔ چوتھا جملہ اختتام ہو رہا ہے کلمہ مجرور پر، جیسے نحیبن۔ پانچواں جملہ ختم ہو رہا ہے مفعول بہی پر، فولجت غابۃ الجمع، میں داخل ہوا کدھر؟ مجمع کے جنگل میں۔ اب چونکہ یہ ظرف ہے، ٹھیک ہے، غابہ ظرف ہے، جگہ کا نام ہے، تو آپ اسے مفعول فی بھی کہہ سکتے ہیں، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مفعول فی پر ختم ہو رہا ہے، بلکہ مضاف مضاف الیہ مل کر نصب ہونے پہ ختم ہو رہا ہے، چاہے مفعول بہی بنتا ہے چاہے مفعول فی بنتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے لأصبر مخلبۃ الدمع، تاکہ میں جان سکوں جو آنسو بہنے کی وجہ ہے۔ مخلبۃ الدمع، یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ مل کر منصوب ہیں اور مفعول بہی بن رہے ہیں۔ ساتواں اور آٹھواں جملہ، ساتویں جملے کا آخری کلمہ مجرور اور آٹھویں جملے کا آخری کلمہ مجرور۔ ساتویں جملے کا آخری کلمہ ہے الخلقتی اور آٹھویں جملے کا آخری کلمہ ہے الخلقت۔ اب آخر میں چھوٹی سی اور بات دیکھیں، پہلے جملے کا آخری مطاف، دوسرے جملے کا آخری الطاف، تیسری جملے کا آخری رحیب، چوتھے جملے کا اختتام نحیب۔ پانچواں جملہ ختم ہو رہا ہے الجمع پر، اور چھٹا جملہ ختم ہو رہا ہے الدمع پر۔ ساتواں جملہ ختم ہو رہا ہے الخلقت، اور آٹھواں جملہ ختم ہو رہا ہے الخلقت۔ دیکھیں کتنی بڑی زبردست قسم کی رونق لگاتے ہیں علامہ، کتنی رونق تھی الفاظ کی علامہ حریری کے پاس۔ آئیے اب آخر میں 5 سوالات ہیں، وہ آپ سب لکھ لیجئے، کاپی پینسل نکال لیجئے اور لکھ لیجئے 5 سوالات آخر میں، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہیں، یہ آپ کریں گے تو آپ کو ضرور بضرور فائدہ ہوگا۔ پہلا سوال، کسی ایک عربی جملے کی نحوی ترکیب کریں، انتہائی آسان ہے، انتہائی آسان۔ نمبر 2، اس پیراگراف کا اردو ترجمہ لکھیں، بہت آسان ہے، میں نے کر دی، آپ ہی کر لیں۔ نمبر 3، اس پیراگراف سے اسم فعل حرف الگ الگ کر کے ان کے معنی بھی لکھیں، بہت آسان ہے جناب۔ چوتھا سوال ہے، اس سبق میں آپ کو سب سے زیادہ عجیب بات کون سی لگی؟ تو بہت سی عجیب باتیں ان میں سے ایک لکھ لیجئے، ٹھیک ہے جی۔ پانچواں اور آخری سوال، اس عبارت میں وہ کون سے کلمات ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں؟ بہت سارے ہیں، فاتحہ ہے، خاتمہ ہے، مطاف ہے، الطاف ہے، جمع ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں، تو وہ آپ لکھ لیجئے۔ تو آپ نے جو ہوم ورک کرنا ہے، جو میرے پاس کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ہوم ورک کر کے کاپی پہ لکھ کے 5 سوالات لے آئیں گے، انشاءاللہ کلاس میں سائن کر دوں گا، چیک کر دوں گا۔ جو آن لائن میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ واٹس ایپ پر مجھے ایک کام لکھ کے ان کی تصویر بنا کے بھیج دیں، میں چیک کر لوں گا، فیڈ بیک دے دوں گا۔ اور جو میرے اسٹوڈنٹس سے باہر میرے پیارے بھائی میری بہنیں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ پہلے بھی میں نے کہا تھا، کسی بہن کو، کسی بھائی کو، کسی دوست کو، امی کو، ابو کو، کسی کو اپنے ساتھ ملا لیں، 2 ہو جائیں، ایک دوسرے کو سبق سناتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ترقی کریں گے۔ انشاءاللہ ایک اور سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔